یہ سوال ایک لحاظ سے دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا گہرا بھی ہے کہ اس میں ایک صاحب یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ امریکن سٹیزن شپ حاصل کرنے کے بعد جب وہ ڈوئل سٹیزن بن جائیں گے تو کیا اس صورت میں ان پر اور زیادہ ریکوائرمنٹ بڑھ جائیں گی سٹیزن بننے کے بعد جو ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے، گو کہ اس کی انہوں نے تشریح نہیں کی کہ کاندھوں پہ جو بوجھ ہے اس سے کیا یہ مراد ہے. بڑی اچھی اردو لکھی ہے، لیکن یہ جو کاندھوں پر بوجھ ہے اس کو میں میرا خیال ہے پھر آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں. دیکھیے اس میں ڈوئل سٹیزن بننے کے آپ کے لیے بہت سی راہیں موجود ہیں اور بہت سے طریقے موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ریکوائرمنٹس کو جو ہے پورا کرنا ہوتا ہے، اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اوتھ آف الیجنس ہے، وفاداری کا حلف ہے جو آپ کو لینا پڑتا ہے. اس میں یہ بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو حلف برداری کا مرحلہ ہے اس میں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں حلفاً یہ بیان دے رہا ہوں، کیا اس لفظ حلفاً کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے اس کی جگہ جو ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا اس سے ان کے بقول گاڑی چل جائے گی؟ جی ہاں بالکل، اس سے گاڑی چل سکتی ہے. بلکہ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس قسم کی کوئی آبجیکشنز ہیں تو کئی لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آخر میں جو ایک سینٹنس کا ٹکڑا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سو ہیلپ می گاڈ، سو ہیلپ می گاڈ. حلف لینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خدا سے رجوع کرتے ہیں. خدا نہیں کہنا چاہیے، گاڈ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ گاڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امداد، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو افرمیشن ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس وقت جو لفظ ہے میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو سبسٹیوشن آف دا ورڈز جو ہے وہ solemnly affair فار دا ورڈز آن اوتھ. آپ جہاں پہ کہتے ہیں آن اوتھ میں یہ بیان حلفیہ دے رہا ہوں، اس کی جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں بڑی سچائی کے ساتھ، solemnly affirm کہ یہ جو باتیں میں نے اس میں کی ہے وہ درست کیا. وہ کون سی باتیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے لیے حل ہو جائے. جس وقت یہ اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے تو اس وقت جو اپلیکینٹ ہے اگر آپ دیکھیں اوتھ آف ایلیجنس کے آخر میں تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اور پھر اوتھ آف ایلیجنس سے کیا مراد ہے، کئی دفعہ وہ پوچھ بیٹھتے ہیں انٹرویو پہ آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اوتھ آف ایلیجنس جو ہے، انٹرویو آپ نے کمپلیٹ کر لیا، اوتھ آف ایلیجنس ہے، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ سائن کرنے ہوتے ہیں. تو اوتھ آف ایلیجنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امریکہ سے وفاداری اور سپورٹ کا یہ ایک وعدہ ہے. آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں یا آپ حلفاً یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ پورا اتریں گے. اور اس کے لیے جو اوتھ آف ایلیجنس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو وغیرہ سائن وغیرہ بھی کرنا پڑتے ہیں. اس کی طرف آتے ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. ہیلو. اور کال ڈراپ ہو گئی، میں 5 منٹ چاہوں گا تاکہ اس پوائنٹ کو واضح کر سکوں، کیونکہ درمیان میں اگر کال آ جاتی ہے تو درمیان میں بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو یہ جو اوتھ الیجنس ہے اس میں حلف لینے والا یہ کہتا ہے کہ I hereby declare on oath that I absolutely or entirely renounce and abjure all allegiances and fidelity to any foreign prince, potentate, state, sovereignty, of whom or which I have hereby subject or citizen. اچھا، اب اس میں کئی لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم ایلیجنس، اوتھ آف ایلیجنس تو دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں پاکستان کا سٹیزن ہوں، تو اس سے کیا یہ تو مراد نہیں ہے کہ میں جو پاکستان کی وفاداری ہو اس کی سپورٹ کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں. دیکھیے اس سینٹنس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی بھی جو آج کی ماڈرن ڈے کی اسٹیٹ ہے آپ اس سے اپنی وفاداری کا ثبوت جو ہے وہ مٹا دینا چاہتے ہیں اور اس کی وفاداری اور سپورٹ آپ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو اوتھ آف ایلیجنس ہے یہ پرانے طریقے سے لکھا گیا تھا
اور اس میں جو اسٹیٹ بتائی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آج کل پرنس کہاں ہوتے ہیں، کون سے ایسے پرنس تھے آپ کی حلف آپ نے لیا ہوا، اور اگر کسی ملک سے آپ کا تعلق ہے جہاں پہ واقعی پرنس اور کنگ تھے، اور ان تو پھر اس صورت میں آپ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس حلف میں آپ یہ کہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وفاداری کا وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس میں جو آٹوکریٹک اسٹیٹس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. آٹوکریٹک اسٹیٹس کے لیے جو بھی آپ نے ان سے وفاداری کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ وفاداری آپ ختم کر رہے ہیں. اس میں ایک اور کوشچن انہوں نے معلوم کیا، وہ یہ کہ اس اوتھ آف ریلیجنس میں یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں امریکہ کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں امریکہ کے لیے اسلحہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے مراد یہ ہے کہ آپ امریکہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر میرا آبجیکشن ہو، اور دوسرا اس میں ایک اور جو بات معلوم کی گئی وہ یہ ہے کہ جو نان کمبینٹنٹ ڈیوٹیز ہیں وہ بھی میں ادا کرنا نہیں چاہوں. مثال کے طور پہ آپ جنگ میں حصہ تو نہیں لے رہے، لڑائی تو نہیں کر رہے، لیکن آپ جو مسلح افواج کے لوگ ہیں ان کو طبی امداد دے رہے ہیں یا ان کو کھانے پینے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کرنا چاہتے. تو کیا اس صورت میں یہ پاسبل ہو سکتا ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو اوتھ آف ریلیجنس میں وفاداری اور سپورٹ کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے جو سالملی افرمیشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اوتھ میں جو ہے حلف کے نام کو ہٹا سکتے ہیں، اور آخر میں جب آپ کہتے ہیں کہ گارڈ میری مدد کرے تو اسے بھی آپ ہٹا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مسلح افواج کے لیے جو ہے اس صورت میں امریکہ کے لیے جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے ہیں، تو کیا اس سے نجات مل سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سے نجات حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ یہ اگر نہیں کہنا چاہتے کہ میں امریکہ کے لیے جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کا وعدہ کرتا ہوں، اسے آپ نہیں کرنا چاہتے، اور جو نان کمبینٹنٹ ڈیوٹیز ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، مذہبی بنیادوں کے اوپر یا پھر ایتھیکل اور مورل گراؤنڈز کے اوپر آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے ایک صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا. اگر آپ لمبا چوڑا ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں تو اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی ریلیجیس گراؤنڈز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، یا کون سی ایسی مورل گراؤنڈز ہیں یا ایتھیکل گراؤنڈز ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے جی اس مخصوص جنگ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے میں یہ حلف دینے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ کسی مخصوص جنگ کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، بلکہ ایک براڈر پکچر میں آپ کو وہ لے جاتے ہیں، فریم ورک میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ یہ وعدہ کرتے ہیں. اب اس وعدے کو ختم کرنے کے لیے ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر خاصی انفارمیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، اور امیگریشن سروس کو آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ شخص جو ایسا نہیں کرنا چاہ رہا، اس کے پیچھے جو ہے بڑی سالڈ گراؤنڈز ہیں اس کے ریلیجن کی، اس کی مورالٹی کی، اور اس کی جو ایتھیکل پہچان ہے، اور جس طرح سے اس نے زندگی گزاری ہے، جو اس کی سوچ ہے، اور جس طریقے سے یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان باتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ڈوئل سٹیزن شپ کا معاملہ ہے، اس میں ایک اور سوال پوچھا گیا، وہ یہ ہے کہ جی امریکن قانون میں کس جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈوئل سٹیزن شپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ امریکن لاز جو ہیں وہ اس بارے میں بڑے براڈ ہیں اور بڑے لبرل ہیں. اور سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ امریکن لاز بڑے لبرل ہیں اور بڑے وسیع ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی اس قسم کا لا موجود نہیں ہے. آپ کو شاید یہ سن کے حیرانگی ہو کہ ڈوئل سٹیزن شپ کے لیے کوئی بھی امریکن قانون موجود نہیں ہے. یہ کہیں پہ بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا، کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اگر امریکن سٹیزن شپ لے رہے ہیں تو آپ ڈوئل سٹیزن شپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ امریکن سٹیزن بننے والے ہیں تو آپ کو اپنی نیٹو کنٹری کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. تو کہیں پہ بھی نفی یا اس بات کی بات نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا جس میں سپریم کورٹ نے اس معاملے پہ روشنی ڈالی تھی، اور وہاں سے اس بات کی تصدیق ہوئی، اور یہ سلسلہ چل نکلا کہ امریکن سٹیزن جو ہیں وہ سٹیزن شپ جو ہے وہ ڈوئل سٹیزن شپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں.
اب زیادہ تر ہماری بات جو ہو رہی ہے جس وقت میں ڈوئل سٹیزنشپ کی بات کر رہا ہوں تو وہ پاکستانی اور امریکن کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی امریکن جن کے پاس ڈوئل سٹیزنشپ موجود ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب کہاں پہ یہ لا لکھا ہوا, لیٹ سے کہ اگر آپ پاکستان جاتے ہیں اور کسی ایسے وکیل کے ہاتھ آ جاتے ہیں یا جج جو کہتا ہے کہ جناب مجھے قانون بتائے, تو اس کا کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے. اس کے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہے, وہ بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ امریکہ میں ڈوئل سٹیزنشپ کی جو ہے راہیں ہموار ہیں. اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے لیے جو اوتھ آف ریلیجنس لیتے ہیں اس میں بھی آپ کو نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں وہ کسی پرنس کا واقعہ, کسی پرنس کی بات لکھی ہوئی ہے اور کسی آٹوکریٹک گورنمنٹ کی, تو اس کی حلف اس کی سپورٹ سے تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں اور اس کی سپورٹ سے علیحدہ ہو رہے ہیں اس پہ سائن کرتے ہوئے. تو لیکن یہ ہے کہ کسی ڈیموکریٹک کنٹری یا نیشنل اسٹیٹ کے بارے میں ایسا نہیں لکھا گیا ہے. اب ڈوئل سٹیزنشپ جو ہے جس وقت آپ کو مل جاتی ہے تو یقیناً اس کی کچھ لائبلٹیز بھی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اگر ڈوئل سٹیزنشپ میں لے لیتا ہوں تو اس کی لائبلٹی کیا ہے. تو سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے قوانین کا اطلاق آپ پر ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ملک کے جو فرائض ہیں جہاں پہ ان کے حقوق آپ حاصل کر رہے ہیں تو ان کے فرائض جو ہیں جو قانونی فرائض ہیں وہ آپ کو ادا کرنا پڑیں گے. اور خاص طور پہ کئی لوگ جو ہیں وہ ڈوئل سٹیزنشپ نہیں چاہتے اس وجہ سے کہ ڈبل ٹیکسیشن کا معاملہ آ جاتا ہے. تو کئی کنٹریز کے ساتھ جو ٹریٹی ہے, جو معاہدہ ہے, اس کے ذریعے سے ٹیکسیشن سے بچا بھی جا سکتا ہے.